ایسٹس ہیں وہ بھی نکل گئے. تو کسی شخص نے اگر جینونلی بنائے ہیں ملٹیپل ایسٹس تو وہ ایک حد تک ہی بنا سکتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے 5 سے 10 ملین کے ایسٹس آپ کو ایگزمپٹ ہے. تو جینون بندہ تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں سیلریڈ ہو, بڑا اچھی سیلری لیتا ہو, سکسیزفل بزنس مین ہو, بینکر ہو, تو جینونلی تو وہ 5 سے 10 ملین کے ہی ایسٹس بنا سکتا ہے. یہ میں اموبل کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اس کے پاس بینک اکاؤنٹ ہوگا, ہو سکتا ہے اس کے پاس ملینز آف روپیز کے پرائز بانڈ وغیرہ چیزیں ہو, گولڈ ہو, اس نے خرچے کیے ہو. تو اس طرح کر کے ایک فیئر بات سمجھ آتی ہے. ایک بندہ 25 سال سے بینکر ہے, ٹاپ ناچ بینکر ہے, لاکھوں میں کما رہا ہے, اس ٹائم بھی کما رہا تھا, ابھی بھی کما رہا ہے, بونسز ملے ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے, تو وہ تو کچھ پراپرٹیز بھی ہوں گی اس کے پاس, گھر بھی ہوں گے, بچوں کو بھی اچھا پڑھایا ہوگا, اس کے جو ہے خرچے کافی اس نے ملینز میں کیے ہوں گے سارے سالوں میں, اور ملینز میں اس کے ایسٹس بھی ہوں گے. لیکن جو لوگوں کے پاس انکم کی سورسز اتنی بتانے والی بھی نہیں ہے, کوئی سکسیزفل بینکر یا فلم سٹار یا کوئی بیوروکریٹ یا ٹاپ بزنس مین بھی نہیں ہے, یا مڈل کلاس بزنس مین بھی نہیں ہے, اور ان کے پاس اتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں اور وہ اون کرتے ہیں, ایسے بھی نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے ہولڈ کریں, تو ٹیکس ایویژن کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلے سیکشن 7E کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے. اب آپ کو سب کچھ اس لیے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کی پریکٹس امپروو ہو, اور ٹیکس پیئر, اب آپ آخر میں جو میں بات کہنے لگا آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس ڈائریکشن میں بات جا رہی ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے اس کو اس طرح تو جینون ٹیکس پیئر پس جائے گا. سیکشن 7E کے جو ریمیننگ پورشن بھی رہ گیا, یا پھر نئی قسم کی لیجسلیشن بھی جو آئی. یہاں پہ اس کیس میں جو ڈسکس ہوتا رہا کہ جی کمپٹنس ہے, فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں, اس کی جو ورڈنگ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ 3 ٹاپکس, اور اس پہ بہت گریٹ مائنڈس, لیگل مائنڈس نے آرگیومنٹ کی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہوئے کائنڈلی اس پہ جو گریٹ مائنڈس ہیں ہمارے لیگل, ان کے ساتھ ود آل ڈیو رسپیکٹ میں بات کروں گا کہ ایک تو اس کو ٹیکس ایویژن کے پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ, ایف بی آر اور ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان پریزنٹ کرے کہ یہ ٹیکس ایویژن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہے, اس کو اس کانٹیکس فریم ورک وہ ہو گیا. دوسرا جو ہے اس کو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو سبجیکٹ آف دا ٹیکس ہے, اور پھر وہی اس کا سبجیکٹ کیا ہے. سبجیکٹ یہ ہے کہ جو شخص ہے اس کے پاس اتنی فائنینشیل کیپیسٹی ہے کہ وہ ٹیکس پے کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ جیسے دیکھیں نا, اس ججمنٹ میں بڑا کلیئر کر دیا گیا کہ وہ لوگ جن کی انکم لیول جینونلی کم ہے اور ٹیکسز زیادہ, جن کے پراپرٹی زیادہ ہے, ان کے لیے سیکشن 7E میں لیجسلیٹر ایک پروویژن بنائے, ٹھیک ہے, اور اس پروویژن کو اس طرح سے کلیئرلی اسٹیٹ کرے کہ جینون ٹیکس پیئر, پینشنر ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں, کیونکہ اس میں بہت سارے نان ریزیڈنٹ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, جبکہ یہ سیکشن نان ریزیڈنٹ پہ اپلائی ہی نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات, تو یہاں پہ پینشنر ہو گئے, اور ایسے لوگ جن کے پاس ایسٹس ہیں لیکن انکم لیول کم ہے جینونلی, ان کو کیٹر کیا جائے. پھر اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو جن کی سروس ہے, ان کو اس میں ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے, وہ نہ ایکسکلوڈ کیا جائے, جس طرح یہاں ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ جو ان کو آپ کسی اور طریقے سے مینیج کریں کہ وہ کیسے ہوگا, ان کا ٹیکس ریٹ 0 ڈکلیئر کر دیں, ان کو ایکسکلوڈ نہ کریں. کیونکہ بالکل اگری کرتے ہیں کہ جو شہید ہیں یا جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو گورنمنٹ سروس کے دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ ورکنگ آورس, تو ان کو بینیفٹ ہونا چاہیے, ان کو 0% کر دیں, لیکن اس طرح ایکسکلوڈ نہ کریں. اس کی ورڈنگ اس کو بہتر وہ کرے. اینٹری 50 کے تحت کلیئرٹی دیں کہ موویبل اور اموویبل. آپ کو یاد ہوگا اس کیس میں تو ڈسکس نہیں ہوا, لیکن میں 2-3 دفعہ ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سیکشن 7E جس طریقے سے ڈیزائنڈ ہے, اس میں پرسنل موویبل ایسٹس بھی آتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ چلیں سپریم کورٹ میں اب دیکھتے ہیں کیا ڈسکشن ہوگی. جو گریٹ مائنڈس ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں, ابھی تو میرے کچھ سال رہتے ہیں تو میں تو سپریم کورٹ میں شاید پریزنٹ نہ ہو سکوں اس کیس پہ بہاف پہ, لیکن یہ ہے کہ ایک تو ٹیکس ایویژن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک فریم ورک بنا کے گورنمنٹ نے پریزنٹ کرنا ہے کہ سیکشن اس کانٹیکسٹ میں پریزنٹ ہوا ہے. اور چونکہ وہ ذرا تھوڑا سٹکی کانٹیکسٹ ہے تو اس کو اتنا, مطلب ظاہری بات ہے وہ لوگ تو آلریڈی ٹیکس اویٹ کر رہے ہیں, تو سیکشن 7E کو اگر ہم بالکل ہی ختم کر دیں گے یا واٹر ڈاؤن کر دیں گے, ریڈ ڈاؤن کر دیں گے,
تو وہ لوگ نکل جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے. ٹھیک. دوسرا جو ہے سبجیکٹ آف دا ٹیکس کہ بیسیکلی ایک شخص کی فائنینشیل کیپیسٹی ہے، بے شک اس کا لیکویڈیٹی نہیں ہے، اس کے پاس کیش نہیں ہے، اس کا زیادہ تر پیسہ اموویبل پراپرٹی میں ہے، اور دین اگین کچھ پرسنل موویبل ایسٹس بھی اگر اس میں آ جائیں گے تو ان کو پھر ایزلی کیش کروا کے گورنمنٹ ٹیکس لے سکتی ہے ان لوگوں سے جن کی فائنینشیل کیپیسٹی. اب آپ مجھے بتائیں ایک بندہ جس کے پاس 50 ملین جو ہے 50 ملین کی جو ہے 50 ملین نہیں 500 ملین کی پراپرٹیز ہے، یعنی کہ 50 کروڑ کی، آیا وہ فائنینشلی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ٹیکس پے کرے؟ اور یہ جو 1% ہے یہ بھی بہت زیادہ ریٹ ہے، اس کو بہت کم کر دیا جائے، اس کو کر دیا جائے 0.005% کر دیا جائے، یعنی کہ 0.25% سے بھی کم کر دیا جائے، بہت معمولی، کیونکہ تھوڑا سا بھی کریں گے اور پراپرلی کریں گے تو یہ ہو جائے گا. بات لمبی ہو رہی ہے، تو لاسٹ پوائنٹ یہ کہ جو ٹیکس بیس لی گئی ہے وہ لی گئی ہے اموویبل پراپرٹی یا کیپٹل ایسٹس، اور اس کو اس طرح ڈیفائن کر کے اس کو اموویبل پراپرٹی پہ لے آئے گے. ویسے تو اس میں میرے خیال سے موویبل پراپرٹی بھی شامل ہے. یہ ٹیکس بیس ہے، اس کا جو ہے اس کو انٹری 47 یا انٹری 50 کے ساتھ کمپیئر کرنا شاید لاجیکل نہیں ہے، شاید بالکل لاجیکل ہے جیسے جج صاحب نے کہا ہے. تو چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں ٹیکس کا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں موسٹ پرابلی غلط ہوں، لیکن اس فیکٹ کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا جائے کہ جیسے پالکی والا صاحب نے کہا کہ ریٹ اور پرسن تو اس سیکشن میں بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، لیکن 4th نمبر میجر اور ویلیو آن وچ دا ریٹ از ٹو بی اپلائڈ، تو یہاں فیئر مارکیٹ ویلیو لی جا رہی ہے آف دی اموویبل پراپرٹی ایز دا ٹیکس بیس یا میجر یا وہ ویلیو جس کے حساب سے آپ اس کی انکم کیلکولیٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ انکم جو ہے ڈیمڈ انکم. اور لاسٹ بات کروں گا کہ اس کیس میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈیمڈ انکم پہ کافی ڈیٹیلڈ میں بات ہوگی، لیکن چونکہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ورڈنگ میں ڈیمڈ انکم ہے بھی نہیں، لیکن یہ سیکشن 7E انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 یا انکم ٹیکس ایکٹ 1922 کے جو ایکسپرٹس ہیں لگتا ہے انہوں نے بنایا، تو انہوں نے وہ ڈیمنگ پروویژن جو اس میں بڑی آبویسلی، کیونکہ وہاں تو اس وقت تو زیادہ مشکل تھا، اب تو فیس بک کے تھرو اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو، ڈیٹا کے تھرو، FBR معلومات کے تھرو آپ کے ایسٹس وغیرہ پتہ چل جاتے ہیں، لیکن وہاں ڈیمنگ سیکشنز پچھلے 100 سال میں زیادہ استعمال ہوئی تھی، کیونکہ ٹیکس پیئر تو ویسے ہی چھپ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ جس نے زیادہ ٹیکس دینا ہے. تو ایک تو ٹیکس ریٹس کو اوور آل کم کیا جائے، اس سیکشن کا بھی جو ٹیکس ریٹ ہے کم کیا جائے، اینٹی منی جو ہے آپ کی ٹیکس ایویژن جو ہے وہ فریم ورک ہے جو سپریم کورٹ کو یوز کرنا چاہیے، کیونکہ فیصلہ تو خیر جج صاحب کریں، آنریبل ججز کریں گے سپریم کورٹ کے، اور جو ہے وہ فریم ورک جو وہ یوز کریں گے، کیونکہ سیکشن 47 کے اندر یہ پاور دی گئی ہے کہ ٹیکس آن انکم بھی لگایا جا سکتا ہے، اور انکم ایویژن سے ریلیٹڈ جو ساری باتیں وہ امپلائڈ ہیں کہ وہ پاورز بھی ظاہری بات ہے، جب ٹیکس انکم پہ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ لگا سکتی ہے تو اس انکم کو کلیکشن یا سے بچانے کے جو طریقے ٹیکس پیئر یوز کرتے ہیں ان کے اگینسٹ بھی لیجسلیشن لا سکتی ہے. تو لیجسلیشن یہ سیکشن 7E اس کانٹیکسٹ میں آئے گا، اور پھر جو ہے بات ہوگی کہ جی سبجیکٹ کیا ہے. تو سبجیکٹ یہ کہ اس سیکشن کو اپلائی صرف پریکٹیکلی ہونا چاہیے آن پیپل ہو آر فائنینشلی ویل آف، جن کے نیٹ ایسٹس جو ہیں 25 ملین سے کافی زیادہ ہے، کیونکہ 25 ملین تو بیسک ویلیو ہے نا. کوئی بیچارہ 26 ملین پر اگر آ رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا ٹیکس بھی تھوڑا بنتا ہے لیکن اس کو بھی تھوڑی بہت ریلیف ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی 500 ملین پہ ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں تو اس کو ٹیکس دینا چاہیے. ہاں 1% پہ نہیں دینا چاہیے، وہ بہت زیادہ بن جائے گا، اس کو بہت تھوڑی اماؤنٹ دینی چاہیے، یعنی جو ہے 0.005% بھی اگر وہ دے تو پاکستان میں کافی فائدہ ہوگا. تو ٹیکس دوستی میں مقصد یہ تھا. اب لاسٹ بات اور امپورٹنٹ بات، اگر جو ہمارے گریٹ لیگل مائنڈز ہیں اور جو ہمارے لیگل کمیونٹی ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اگر وہ خیال نہیں رکھیں گے تو سپریم کورٹ میں یہ کیس اب جس طرح پریزنٹ ہوگا
اس سے یہ ہوگا کہ جینون ٹیکس پیئر پہ یہ مزید ٹیکس برڈن آ جائے گا، یعنی وہ اپنی دیکھیں الہی کاٹن کی وجہ سے انکم ٹیکس جو ہے وہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس بن گیا، اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس پھر ہر قسم کا ود ہولڈنگ اور منیمم ٹیکس اور سب کچھ آ گیا، جس کا آلریڈی برنٹ جو ہے میجورٹی آف پاپولیشن بیئر کر رہی ہے، دا فارم آف بلز، الیکٹرسٹی، یوٹیلیٹی، پھر اس کے بعد پھر یہ پراپرٹی کی سیل پرچیز، ایجوکیشنل ایکسپینسز، ٹریول، ہر ایکسپینس پر انکم ٹیکس لگ رہا ہے جسٹ بیکاز آف الہی کاٹن کو پراپرلی آرگیو نہیں کیا گیا تھا۔ اب اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو جو ریمیننگ ویلتھ میں جینون ٹیکس پیئر کے ایسٹس ہیں ان پر ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا، اور وہ چاہے ایڈوانس ٹیکس کے نام پہ ہو، ٹرانزیشنری ہو، منیمم ہو، وہاں یہ گیم سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور گورنمنٹ کا ریونیو تو شاید وہ بجٹ میں جو ہے 20-30% ٹیکس ریونیو 50% بڑھا لے، لیکن اس سے پھر یہ ہوگا کہ یہاں پہ انکم کے حوالے سے بھی اور ایسٹس کے حوالے سے بھی صحیح رپورٹنگ نہیں ہوگا، اور آپ کا ٹیکس کا سسٹم ہوگا۔ تو یہ کیس جو ہے آپ کا پورا ٹیکس کا سسٹم جو پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں بن گیا ہے اس کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اگر اس کو آرگیو نہ کیا گیا، آرگیو کرنا ہے کورٹ میں ان لوگوں کے اگینسٹ جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں، اور پاکستان میں ایسے لوگ ہیں اور پاکستان سے باہر بھی جو پاکستان کو یوز کر کے ٹیکس ایویژن کرتے ہیں۔ کائنڈلی اتنا مشکل نہیں ہے، پالکی صاحب کی کتاب پکڑ لیں، کچھ ٹیکس دوستی کی ویڈیوز دیکھ لیں، اور کچھ اچھے جو وکیل ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیس کو تیار کر لیں۔ اور جو بڑے وکیل ہیں وہ ایکچولی یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو دے سکے۔ لیکن کائنڈلی چونکہ ایڈوکیٹ اکرم راجہ صاحب کو تو میں اتنا زیادہ سنتا ہوں ان پرسن بھی اور یوٹیوب پہ بھی، ان کے اندر یہ ہے کہ وہ شاید انہوں نے یہ کیسز بھی فری آف کاسٹ لڑے ہو، لیکن سپریم کورٹ والا جو ہے ڈاکٹر اکرام الحق نے، اور میری ریکویسٹ ہے اکرم راجہ صاحب سے، ایڈوکیٹ آنریبل، میں بہت زیادہ ان کی جو فلسافیکل اپروچ ہے وہ بڑے بڑے فلاسفرس کے لیول کی ہے، تو انہوں نے اس کو سٹیئر کرنا ہے ان دو لوگوں نے اور کچھ اور لوگوں نے، اور آنریبل سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ انہوں نے سٹیئر کرنا ہے اس کیس کو ان لوگوں کی طرف۔ یہ کیس جا رہا ہے اب ان لوگوں کی طرف جو ٹیکس پیئر ہے، جنرلی ایسٹس بنائے ہیں، اور اب آپ جو ہے ان کے ایسٹ سے بھی کسی نہ کسی، دیکھیں اگر یہ سیکشن تھوڑا بھی رہتا ہے آن دی لا بکس اس حالت میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی، تو یہ جینون ٹیکس پیئر کو، خاص طور پہ نان ریزیڈنٹ کو جس پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا، اس کو تنگ کرنے کا باعث بنے گا، کیونکہ ابھی تک انکم ٹیکس کا جو آئرس ہے اس میں یہ نہیں پتہ چلتا، ٹیکس پروفائل میں بھی چلے جائیں کہ یہ شخص ریزیڈنٹ ہے کہ نان ریزیڈنٹ ہے، تو بہت سارے مطلب کروڑوں نان ریزیڈنٹ لوگوں کو تنگ کرنے کا یہ باعث بنے گا۔ میں بھی آپ سے دبئی سے بات کر رہا ہوں، تو جو ہے شاید میں اپنے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ فیوچر میں نان ریزیڈنٹ ہونے کے ناطے یہ تنگ کریں گے، لیکن خیر ہم تو ٹیکس والے، میرے ساتھ تو ان کا بڑا پیار کا ریلیشن ہے کیونکہ ٹیکس دوستی ہے۔ تو میں یہاں پر آپ سے اجازت لوں گا، ریکویسٹ ہے کہ اس کیس کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں کہ ہم سب خوش ہوں کہ ہمارا ٹیکس لا فیئر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، جسٹ ہے۔ تھینک یو۔